السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دی پبلک اسفیئر ود محمد عمیر ASFE ورلڈ ٹی وی کی اسکرین پر۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے HEC کے چیئرمین ڈاکٹر مختار احمد صاحب۔ ان سے ہم بات چیت کریں گے کہ پاکستان میں تعلیمی اداروں کو اس وقت کن مشکلات کا سامنا ہے اور ان کا حل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہم لوگ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ HEC کی جانب سے کوئی نئی پالیسی پر غور کیا جا رہا ہے جس کے باعث جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان کو مزید خود مختاری جو ہے حاصل ہو سکے، اور ہم ان کے ساتھ یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ HEC کی جانب سے حالیہ برسوں میں ایسے کیا اقدامات کیے گئے ہیں جس کے باعث جو ہمارے تعلیمی معیار ہے وہ بہتر ہو سکے۔ ہم اپنے مہمان کو جو کہ HEC کے چیئرمین ہیں ڈاکٹر مختار احمد صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ، آپ کو ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت نکال کے دیا۔ سر، جیسے کہ آپ نے سنا کہ ہم بات کریں گے تعلیمی نظام کے اوپر، تو سر میرا پہلا کویسچن یہ ہوگا کہ پاکستان کے تعلیمی نظام کو اس وقت کیا کیا مشکلات ہیں اور ان کا حل کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکلات تو بڑی ہر وقت ہم ٹی وی پہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، کافی مشکلات بھی ہوتی ہیں، چیلنجز بھی ہوتے ہیں، اور قومیں اسی چیلنجز مشکلات میں سے نکل کے اپنا ڈائریکشن ٹھیک رکھ کے ترقی کی طرف گامزن ہوتی ہیں۔ ہمارے تعلیمی نظام کے چیلنجز کی اگر بات کرتے ہیں تو کیونکہ اس وقت ڈفرینٹ لیول کی ایجوکیشن کی اگر بات کریں، پرائمری ہے، اسکول لیول کی ایجوکیشن ہے، کالج ایجوکیشن ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، پھر ہائر ایجوکیشن ہے، پھر آگے اسکل بیس ایجوکیشن ہے ہائر لیول پہ بھی۔ تو 18 امینڈمنٹ کے بعد کچھ چیزیں ڈی سینٹرلائز ہوئی ہیں، کچھ پہلے بھی تھیں، کچھ زیادہ ہو گئی ہیں۔ پرائمری ایجوکیشن، کالج ایجوکیشن پیور ڈومین ہو گیا ہے صوبوں کا، اور اس میں نیشنل لیول پہ مختلف فورمز ہیں جس کے تحت وہ بیٹھ کے اس میں نیشنل لیول کی پالیسیاں بنا سکتے ہیں۔ IBCC ہے جو سارے بورڈ ہیں، پروونشل بورڈز بھی ہیں، فیڈرل بورڈ بھی ہیں، ان کی ایک کمیٹی ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے وہ اپنی فکس کرتے ہیں آؤٹ کم، کیا اسٹینڈرڈ فکس کرنا چاہتا ہے اس کے تحت کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر اگر پرائمری کو لکھا جائے تو بیسیکلی اس میں جو بڑا چیلنج ہے اس وقت، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ینگ بچے بچیاں پاکستان میں بلیسنگ ہے کہ وہ کافی سارے ہیں، اچھی 65% زیادہ ینگ لوگ ہیں ہمارے پاکستان میں، جو بڑی پازیٹیو چیز ہے۔ لیکن جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت بھی 25 سے 28 ملین کے قریب لوگ بچے اسکول سے باہر ہیں، آؤٹ آف اسکول چلڈرن، جو بہت بڑا چیلنج ہے سوسائٹی کے لیے، اس قوم کے لیے، اس گورنمنٹ کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ یار یہ ہمارے بچے کس طرح کوئی سوچ سکتا ہے کہ ہمارے بچے اسکول نہیں جا رہے۔ اس میں بہت سے ایشو ہیں، اکنامک فیکٹر ہیں، سوشل فیکٹر ہیں، فیملیز، پیرنٹس کی مجبوریاں بھی ہیں، پیسے ہارنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اس کو گورنمنٹ بڑی سیریسلی ایڈریس کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈیوائڈ بن چکی ہے، کیونکہ ہم نے کچھ 2-3 قسم کے سسٹم پاکستان میں چل رہے ہیں، سرکاری اسکول سسٹم ہے، پھر ہمارے پاس مدارس کا سسٹم ہے، پھر ہمارے پاس ایک جو ایلیٹ کلاس کے لیے مختلف باہر کی کیمبرج کے باقی جو اسکول سسٹم ہے وہ ہیں۔ تو شروع سے ہی کوئی ہمارا دھوکے، دنیا کہتے ہیں فری ورلڈ ہے، جس کی پیرنٹس کی مرضی ہے جہاں پڑھانا چاہیں، لیکن سیم ٹائم جب کنٹری کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایکول اپرچونٹی ہونی چاہیے کہ تاکہ آپ کی جو نیشن ہے وہ ایز اے نیشن بن کے ابھرے۔ لیکن ہمارے یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ شروع سے ہم اپنی نیشن کو 3 سیپریٹ لائن میں ڈیوائڈ نیچرلی ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ سرکاری اسکول والے ہیں، ٹاٹوں والے یا یلو اسکول جن کو کہتے ہیں، یا یہ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کے بڑے بڑے ایلیٹ کلاس اسکولوں کے ہیں، یہ مدارس کے بچے بچی ہیں۔ تینوں اچھا کام کر رہے ہیں، بہتری کی بہت بہتر بھی ہیں، ہر ایک کے اندر ایک بہتری کے بہت سے اسباب ہیں۔ اگر ہم سمجھیں تو اس کو اوور لیپنگ دے کے ایک اسٹینڈرڈائز کامن بنایا جانا چاہیے، جس میں سارے بچے بچیوں کو ایکول اپرچونٹی ملنی چاہیے۔ لیکن ہمارے جو سرکاری اسکول سسٹم ہے، دو کہ ہم بڑے شہروں میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کافی اچھے، جس طرح اسلام آباد میں جو ماڈل اسکول ہیں، ماڈل کالجز ہیں، بہت اچھا ہے، لیکن اب آہستہ آہستہ لوکل فیڈرل گورنمنٹ نے بھی اور منسٹری ایجوکیشن نے بہت زیادہ کام شروع کیا ہوا ہے کہ سبرب میں جو ہمارے اسکول کالجز ہیں ان کو بھی اس لیول پہ لے کے آ رہے ہیں، تو بہتری ہے۔ لیکن کیا یہ پورے پاکستان میں ایسا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے، کہ کسی جگہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے، کسی جگہ کم کا اچھا کام ہو رہا ہے، کسی جگہ مسائل ڈفرینٹ۔ جس طرح بلوچستان ہے، بہت بڑا صوبہ ہے، دور دور علاقے ہیں، پاپولیشن تھن ہے وہاں پہ، تو اسکول کسی جگہ ہیں کسی جگہ نہیں ہے، جو ہیں اس تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔
اسی طرح انٹیریئر سندھ ہے، صدرن پنجاب ہے، ہمارے گلگت کے اندر ہے، ہمارے کشمیر کے اعلیٰ کشمیر اور گلگت ان جیسے علاقوں میں لٹریسی ریٹ بہت اچھی. پھر جو ہمارے فاٹا کے ریجنز ہیں بہت اچھے ٹیلنٹڈ بچے وہاں سے آتے ہیں، بچیاں آتی ہیں. خیبر پختونخوا ہے. تو ہر ایک کے لوکل ڈائنامکس ہیں اور لوکل چیلنجز ہیں. کوالٹی فیکلٹی پہ اعلیٰ گورنمنٹ بہت اچھی سیلری پے کر رہی ہے پبلک اسکولوں کالجوں میں، اور ریسورسز بھی آنے چاہیے. لیکن جو اصل چیز ہے میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ جو فائنینشیل ریسورسز ہوتے ہیں وہ الٹیمیٹلی جہاں پہ خرچ ہونے چاہیے اسکول کے اندر کالج کے اندر وہاں پہنچتے نہیں. ہمارا جو وہ اوپر ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ اتنا بڑا بنا دیا گیا ہے، بن چکا ہے، یا جس کے میکسیمم ریسورسز ادھر ہی رہ جاتے ہیں، اور جو اصل اسکولوں میں کالجوں پہ لگنے چاہیے پیسے وہ بڑے تھوڑے. مجھے بتایا گیا کہ بہت سے اسکولوں کا سال کا بجٹ جو ہوتا ہے وہ چند لاکھ روپیہ ہوتا ہے، کالجز کا بھی اسی طرح. اب ان لاکھوں میں آج کل تو پیپر ہی نہیں ان کے پورے ہوتے ہوں. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اس پہ بھی دیکھنا پڑے گا. تو یہ چیلنجز کچھ ہیں. ہائر ایجوکیشن اسی طرح ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے. ٹیکنیکل ایجوکیشن میں نیفٹا ٹیفٹا اور اس طرح کے جو ادارے ہیں وہ اپنا صوبائی لیول پہ بھی فیڈرل لیول پہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن جو اصل چیز ہے حالانکہ اس وقت اسکل بیس لیبر فورس بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے باہر سے، لیکن کیونکہ ان کی ایکریڈیشن اس لیول کی نہیں ہے، اس لیول کی ان کی وہ کیپیسٹی نہیں بلڈ ہوتی، تو وہ جب باہر جاتے ہیں تو کئی دفعہ ہمارے لیے باعث بدنامی بھی ہوتا ہے کہ یہ کیا بندے آئے. تو اس پہ گورنمنٹ بڑا سیریسلی سوچ رہی ہے. اس کے لیے مختلف پروجیکٹ بھی لانچ ہو گئے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے فیڈرل لیول پہ بھی بہت پروجیکٹ اس پہ لانچ کیے ہیں ٹیکنالوجی کی طرف، کورسز ان کی بہتر ٹریننگ کے لیے، تاکہ ان کو اس لیول پہ ٹرین کیا جائے اور ایکریڈیٹ کیا جائے جو دنیا میں پھر اس کی ایکسیپٹنس لیول زیادہ ہو جاتی. تو یہ ایک چیلنج بھی اس وقت چل رہا ہے. اب آتے ہیں ہائر ایجوکیشن کی طرف. تو ہائر ایجوکیشن میں اس وقت اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ بڑے بڑے چیلنجز ہیں تو 3 بڑے چیلنج، بلکہ 4 کہنا چاہیے. ایک گورننس کا ایشو، ہماری یونیورسٹیز کے گورننس کے بہت، اور ہم بلکہ ہمارے پاکستان کے میجارٹی اداروں کے ہمارے سمیت گورننس کے چیلنجز ہیں. مشکل ہوتا جا رہا ہے گورننس کو پراپر طریقے چلانا. دوسرا ایشو جو ہے وہ کوالٹی کا ہے. ہم نمبر گیم میں، ہم ایکسپینشن کے چکر میں اتنے پڑ گئے ہیں کہ کوالٹی کمپرومائز ہو رہی. تیسرا فائنینشیل سسٹینیبلٹی بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے تو بجٹ دے رہی ہے، شروع سے دے رہی ہے، لیکن پروونشل لیول پہ اتنی سپورٹ نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے یونیورسٹیوں کو. ایکسیپٹ سندھ صوبے نے بڑی اچھی سپورٹ پرووائڈ کی ہوئی. باقی صوبوں سے بھی میں بڑی دفعہ گزارش بھی کر چکا ہوں کہ اپنی یونیورسٹیوں کو فنڈنگ دیں اور ان کی میچنگ فنڈنگ کریں، کیونکہ ہائر ایجوکیشن از ناٹ ویری سمپل، اٹ از ویری ایکسپینسو پروپوزیشن. خرچہ اس پہ بہت ہوتا ہے. اس کی جو کاسٹ ہے، اس کی جو ٹریننگ کاسٹ ہے، ٹیچر کی سیلری ہیں، اسٹاف کی سیلری ہیں، ایکوپمنٹس ہے، مشینری ہے، بجلی کی کاسٹ ہے، اور باقی اوور ہیڈ ہیں، ان کے علاوہ ریسرچ کرنا ہے، باقی چیزیں کرنی، تو ہیوج کاسٹ ہوتی ہے. ایچ ای سی شروع سے بجٹ اچھا دے رہی تھی، پھر 2017-18 میں ہمارا بجٹ کیپ ہو گیا جو ریکننگ بجٹ ہے. آج اتنے سالوں میں بھی اتنی 65 پہ بھی پرائم منسٹر صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اس دفعہ تو ہمیں جو آئی ایم ایف کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ تھا اس میں یہ تھا کہ صوبوں کی یونیورسٹیوں کی صوبائی گورنمنٹ خود دے گی، فیڈرل نہیں دے گی. یہ فیصلہ بھی ہو گیا. پھر پرائم منسٹر صاحب کو جب پتہ لگا ان کی مہربانی کہ انہوں نے ری انسٹیٹ کرا دیا کہ نہیں وہ ضروری دیں، جہاں تک دیتے تھے وہ دیں گے. لیکن دے آر ناٹ انف. اس سے کیا ہو رہا ہے، ایک کیاس کی کریٹ ہوا. اور جتنی بھی ٹرین فیکلٹی ہے آپ کو پتہ ہے، اسپیشلی ایمرجنگ سائنسز میں، آئی ٹی میں، سائبر سیکورٹی میں، اے آئی میں، میڈیسن کے اندر، نرسنگ کے اندر، باقی اس طرح کے فیلڈ میں اس وقت گولڈ مائن کی طرح لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یہ ہمارا مڈل ایسٹ میں، یورپ میں، باقی ملکوں میں ہاتھوں ہاتھ ان کو اٹھاتے ہیں بچے لوگ، ہمارے پروفیسروں. تو کیا ہو رہا ہے، اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہماری اپنی ڈرین ہو رہی ہے فیکلٹی. جو اچھے ایک لوگ تھے وہ آہستہ آہستہ باہر نکلنا شروع ہو گئے. تھوڑے سے حالات ملک کے ایسے بنا دیے گئے ہم نے کہ اس سے بھی ڈسٹرب ہیں کہ پتہ نہیں فیوچر کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا. جو ہماری اس وقت پولیٹیکل آپس میں ہے مسائل کی وجہ سے، اور جو سوشل میڈیا میں جو آج کل چل رہا ہے اس کی وجہ سے لوگ جلدی فرسٹریٹ ہو کے بھاگنے کے چکر میں، جس کا نقصان ہو رہا ہے. اور کیونکہ اچھی سیلری ان کو نہیں دیں گے، ان کی ایکو سسٹم اچھی نہیں بنائیں گے، ان کو لک آفٹر نہیں کریں گے،
اور جو اپ گریڈیشن سسٹم کے نہیں ہوتے رہیں گے ساتھ ساتھ، تو پھر وہ ان کے لیے تو اپرچونٹی ہے باہر. تو یہ بڑا چیلنج ہے ہمارا اس وقت. اور پھر جو اس کے اندر جو ڈیوائڈ بنتی جا رہی ہے، جس طرح پبلک سیکٹر ادارے بہت ہمارے زبردست کام کرتے تھے، جب سے یہ فائنینشیل کرائسس شروع ہوا ہے اور کوئی گورننس کے ایشو آئے ہیں کوالٹی کے، تو آہستہ آہستہ ان کی ڈکلائن شروع ہو گئی ہوئی ہے، کیونکہ انٹرسٹ ہی کوئی نہیں لیتا. اس سپیس کو پرائیویٹ سیکٹر سپیڈ سے انہوں نے لیا، اور اس کرنا بھی چاہیے، اور پرائیویٹ سیکٹر کے بغیر دنیا ترقی نہیں کر سکتی، ان کو آگے آنا چاہیے. لیکن اس چکر میں پھر میں کہتا ہوتا ہوں کہ آڑتی لوگ بھی آگے ایجوکیشن، کیونکہ سپیس اویلیبل ہے. تو اس کا کیا ہوگا نقصان کہ پھر وہ جو ڈیوائڈ ہے، سوشل ڈیوائڈ ہے، غریب غریب تر ہوتا جائے گا، امیر امیر تر ہوتا جائے گا. صرف امیروں کے بچے پڑھ سکیں گے، غریب کے بچے نہیں پڑھ سکیں گے. تو بیلنس ضروری ہے اس سیکٹر کے اندر. وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ بیلنس رہے ایجوکیشن، پرائیویٹ سیکٹر بھی آگے بڑھے، پبلک بھی بڑھے، دونوں بیلنس سے چلیں، تاکہ غریب کے بچوں کو بھی ایکول اپرچونٹی ملے. وہ بھی کیونکہ دوسری جو سیمسٹر کی فیس ہے 1.5 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 6 لاکھ کہاں تک ہے، وہ بھی دینی مشکل ہے عام غریب آدمی کو. جو افورڈ کر سکتے ہیں ضرور وہ یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، باہر بھی پڑھتے ہیں. تو اس کو یہ بھی چیلنجز میں آ رہا ہے. اور کس طرح ہم اپنے آپ کو پھر جو اکیڈیمکلی اگر مجھے آپ چیلنج کہیں گے، تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کو، یہ ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے ہم پہ، کہ آپ کی ریسرچ کا کیا فائدہ ہوا، کون سے مسئلے ہم نے حل کیے ہیں. تو یہ کویشچن بھی آج بڑے اوپنلی میڈیا پوچھتا ہے، پولیٹیشین ہمیں اس پر لاتے ہیں سینٹ میں، نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ میں، وہاں پوچھا جاتا ہے، گورنمنٹ پوچھتی ہے، سوسائٹی پوچھتی ہے، لوگ ملتے ہیں وہ پوچھتے ہیں بھئی کیا کیا اب آپ کی ہماری یونیورسٹیوں نے اتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں. تو they have the right to ask these questions and we should be ready to answer basically. تو یہ ہمارے اس وقت کچھ چیلنجز ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کام ہو نہیں رہا. بہت اچھا کام بھی ہو رہا ہے، بہت ہم نے نمبرز امپروو کیے ہیں، بہت ہماری انٹرنیشنل ریکگنیشن بڑھی ہے، بہت ہماری ایکسیپٹنس بڑھی ہے دنیا میں، اور ہمارے بچوں کو ایک اپرچونٹی ملی ہے کہ وہ اس وقت فری لانسر کے طور پہ دنیا میں بہترین کام کر رہے ہیں. کیونکہ جابس تو ہم اتنی کریٹ نہیں کر سکتے، انڈسٹری میں ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے چائنا سے یا باقی لوگوں. تو ہمارے پاس ایک ونڈو ہے سروس انڈسٹری کی، اس کے اندر ہمیں اپنے بچوں بچیوں کو موقع دینا پڑے گا، ان کو ٹرین پڑھنا پڑے گا، ان کو وہ سکل سیٹ دینے پڑیں گے جس کے لیے آنے والے وقتوں پہ ضرورت ہے. اور گورنمنٹ کو اور ہمیں سب کو مل کے وہ ایکو سسٹم بنانا پڑے گا کہ ہمارے ادارے بھی کھڑے ہوں. سر آپ نے چیلنجز میں ایک بات کی کہ جو ہماری یوتھ ہے وہ اپرچونٹیز کے لیے فورنز جانا چاہتی ہے، اور جیسے ان کو موقع ملتا ہے وہ فورن کا ویزا لگا کے چلے جاتے ہیں. یہاں پہ سر بات یہ کہ جو ہماری ایجوکیشن سسٹم، نہیں، میں نے فیکلٹی کی بات کی. یوتھ بھی آج کل سر باہر جا رہی ہے، وہ اچھی بات ہے، اچھا موقع ملتا ہے تو یہ پاکستان مسلمانوں کے لیے تو ساری دنیا آپ کا سر جو ابھی کی سچویشن یہ ہے کہ اگر ہم کمپیئر کریں ایجوکیشنز کو، تو جو فورن کی ایجوکیشن ہے اس میں ہوتا ہے کہ آپ کو اسکول لیول میں اسکلز دے دیے جاتے ہیں کہ آپ نے آگے جا کے کیا کرنا ہے. جب وہ بچہ یونیورسٹی کی لیول تک پہنچتا ہے تو وہ اسکلڈ ہوتا ہے، وہ جاب کر رہا ہوتا ہے ساتھ. حالانکہ جو پاکستان ہے یہاں پہ جب آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو تب جا کے آپ سے انٹرنشپ کا سرٹیفکیٹ مانگا جاتا ہے کہ آپ نے کہیں پہ کام کر لیا کہ نہیں. جو آپ کی ڈگری ہوتی ہے ریسنٹلی اسی کے حوالے سے کہ آپ انٹرنشپ کر رہے ہیں یا نہیں کی. ایشوز بھی ہیں، میں آپ کی بات سمجھ گیا. ایشو یہ ہے کہ ایک تو ہمارے یہاں نا پیرنٹس بہت پروٹیکٹیو ہوتے ہیں. ایک تو یہاں پہ ہمارے سوشل سیٹ اپ میں آرٹ کام کرنے کو شاید اسٹیٹس وائز سمجھا اچھا نہیں سمجھا جاتا، جو بڑی غلط بات ہے. بلو کالر جاب جو ہوتی ہے اس کو شاید لوگ اس کو دوسری طرح دیکھتے ہیں. ہر بندہ مینیجر بننا چاہتا ہے، ورکر نہیں بننا چاہتا. ہر بندہ لیڈر بننا چاہتا ہے، کام ہاتھ سے نہیں کرنا چاہتا. حالانکہ دنیا میں سب سے ہائیسٹ پیڈ جابس یہ والی ہوتی ہیں، بلو جاب. اور لوگوں کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ محنت میں کو اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے، اس میں کیا. لیکن ہماری سوسائٹی کے اندر یہ اسٹیٹس کانشیس لوگوں میں زیادہ ہو جاتا ہے کہ یار اب ہم زندہ ہیں نا، ہمارے بچے کیوں کام کریں. امریکہ میں خود وہاں رہا ہوں 5 سال. مجھے یاد ہے کہ جب میں پڑھتا تھا تو ہمارے فیملی ہاؤسنگ میں صبح کئی دفعہ ویکینڈ پہ بچیاں آتی تھیں محلے سے، چھوٹی چھوٹی ناک کرتی تھی کہ ہم آپ کا وہ باہر لان ہے اس کو صاف کر دیں، گارڈن کو پتے شتے اٹھا کے صفائی کر دیں تو اتنے ڈالر لیں گے. میرے لیے شاک ہوتا تھا یار کیسے ظالم ماں باپ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو صبح نکال دیتے ہیں ویکینڈ پہ آ کے صفائی کریں گے. بعد میں جو سسٹم کو سمجھا تو وہ تو خوبصورت ٹریننگ پروگرام تھا ان کے لیے کہ شروع سے آپ کو
سیلف ریلائنس پہ اور محنت میں جو عزت ہے جس طرح ہمارا مذہب کہتا ہے وہ ان کو سکھایا جاتا تھا کہ جائیں اپنے لیے. کسی نے بچوں نے سوچا ہوگا کہ آج ہم پیزا کھانے جائیں گے تو ماں باپ کہتے ہیں جاؤ ارن کرو اور جا کے کھاؤ. وہ شروع سے ٹرین. ہم کیا کرتے ہیں کہ شیور کے بچے بنا لیتے ہیں ہم, نہیں باہر نہ نکلے ہوا لگ جائے گی, لوگ کیا کہیں گے. ورنہ وہاں پہ تو لوگ اخباریں بیچتے ہیں, اچھی اچھی فیملیوں کے بچے سیکٹروں پہ اخباریں ڈالتے ہیں. یورپ میں بھی جا کے دیکھیں, اور وہ اس طرح وہ معاشرہ کھڑا ہوتا ہے. ایک تو ہم بہت پروٹیکٹیو ہوتے ہیں اپنے بچوں کے کہ نہیں اس کو باہر نہیں جانے دینا, نہیں لوگ کیا کہیں گے, پیسے مانگ رہے ہیں, مر گئے ہیں, بھوکے ہیں کوئی ہم. یہ وہ بھوکا یا پیسے کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ہے کہ آپ کی ٹریننگ ہے, آپ کی پرسیپشن لائف کے اندر کہ کیا ہے, وہ ہمیں سکھانا چاہیے ہمارے بچوں. پھر وہ جو اسکلس آپ کہتے ہو نا کہ وہ بالکل صحیح کہتے ہو. ہم یہاں پہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ طوطے بناتے ہیں, رٹا لگاتے ہیں. اب الحمدللہ چینج ہو گیا, جب ہم پڑھتے تھے ایسے ہی ہوتا تھا. ٹیچر مائنڈ کرتا تھا کہ آپ کوئی ایکسٹرا چیز بولیں, وہ کہتے تھے میں نے یہ نہیں پڑھایا تھا, کدھر ہے جو میں نے پڑھایا تھا وہ پروڈیوس کرو. اور سوال کرنا جرم, آج بھی کئی جگہ پہ ایون یونیورسٹیوں میں سوال کرنا جرم سمجھا جاتا ہے. آپ لوگوں کو, میں کہتا ہوں وہ ہمارے ادھر مشہور ہے نا گجرات میں شادولے دے چوئے, کہ ہم وہ بناتے ہیں, لوگوں کو ٹوپی بنا دیتے ہیں کہ اس سے زیادہ نہیں سوچنا, جو میں چاہ رہا ہوں اس سے آگے نہیں سوچنا آپ. جبکہ تعلیم جو ہوتی ہے وہ آپ کو اوپن مائنڈڈ کرتی ہے, آپ کو تھنکنگ کا پروسیس سمجھاتی ہے, آپ کو کریٹیوٹی سکھاتی ہے, اور شروع سے ہونی چاہیے, اور اسکول سے ہونی چاہیے. میں ایگری کرتا ہوں, ہمارے یہاں ایسا نہیں. حالانکہ ہمارے پاکستانی وہاں آتے تھے پڑھنے کے لیے تو ان کے بچے یہاں سے اسکول سے گئے ہوتے تھے, ایوریج بچے, میری اپنی بیٹی گئی تھی, لیکن وہاں وہ ٹاپ کرتے ہیں کیونکہ ان کو وہ ایکو سسٹم یہاں نہیں ملتا اوپن کام کرنے کا, سمجھنے کا, کریٹیوٹی کا. وہ یہاں تو رٹا لگواتے ہیں. تو وہاں وہ بچوں کو جب اوپننیس ملتی ہے, ان کو کریٹیوٹی ملتی ہے, جب ان کو انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ کوشچن کریں, کیوراسٹی اپنی, تو وہاں بچے پھر فلرش کرتے ہیں. ہمارے پاکستانی یونیورسٹیوں میں بھی ٹاپ کرتے ہیں. تو پوٹینشیل ہے ہمارے پاس. سسٹم کی چھوٹی موٹی خرابیاں تھیں. ابھی اسکول سسٹم بہت اچھا ایجوکیشن ہو گیا جب سے نئی کریکلم بنے ہیں, نئی آؤٹ کم بیس لرننگ شروع ہوئی ہے, اور اس کو لنک کر دیا گیا ہے. پھر بورڈوں کے آپس میں مقابلے شروع ہو گئے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر تیزی سے آ رہا ہے آگے, تو اب چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اس میں. اور وہ جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ تھنکنگ والا, وہ کریٹیو والا نہیں, ایسا نہیں ہے. اور ہینڈ آن اسکل کے بارے میں اب تو میکسیمم جو ڈیمانڈ آ رہی ہے اس وقت دنیا سے, وہ اسکل بیس لیبر فورس کی آ رہی, کسی بھی لیول کی. میڈیکل میں کر لیں, ایگریکلچر میں کر رہے ہیں, انجینئرنگ میں کر رہے ہیں, آئی ٹی میں کر لیں. جتنا آپ کو ہاتھ سے ہنر آتا ہوگا اتنا بہتر ہے. سر بطور چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن, آپ لوگوں نے ایسے جو حالیہ برسوں میں کیا اقدامات کر دیے تاکہ تعلیمی نظام کو مزید بہتر کیا جا سکے؟ یہ کنٹینیو پروسیس ہے. بیٹر از اے ریلیٹیو ٹرم بیسیکلی. کبھی سیٹسفائی نہیں ہونا چاہیے, اور ہم بھی نہیں ہوتے. بہتری سے بہتری کے لیے کوشش کرتے ہیں. ہرڈل بھی آتے ہیں, مسائل بھی آتے ہیں, کیونکہ ہم پالیسی دے سکتے ہیں. امپلیمنٹیشن تو یونیورسٹی میں ہونا ہے, امپلیمنٹیشن تو صوبوں میں جا کے ہونا ہے. پھر جو ہمارے سسٹم ہے, پھر جو انٹرفیئرنس ہمارے سسٹم ایجوکیشن میں ہوتا ہے. کئی لوگ یونیورسٹیوں کو امپلائمنٹ ایکسچینج بنوا دیتے ہیں خوش کرنے کے لیے لوگوں کو, اپنی جاب کے لیے, جس کی وجہ سے مسائل بڑھ گئے, جس کی وجہ سے فائنینشیل مینجمنٹ کے مسائل ہو گئے, جس کی وجہ سے گورننس کے ایشو کھڑے ہو گئے. اگر ہم میرٹ پہ اور قانون قاعدے کے تحت اور ڈسپلن ہو کے کام کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ چیزیں بہتر نہ ہوں. پاکستان میں بڑی پوٹینشل. پھر آپ نے ایک سوال کیا جو ابھی کرنا ہے, شاید میں خود ہی کر لیتا ہوں, جو شروع میں آپ بولے تھے کہ جی کیا پالیسیز انٹرونشن کرنی چاہیے کہ اٹانومی اور ہو جائے یونیورسٹی. یونیورسٹیز اٹانومس ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرے ایچ ای سی سمیت ہر ادارہ اپنی اٹانومی کے لیے لڑتا ہے, اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تیار نہیں ہوتا. اٹانومی اکیلے نہیں آتی. میں سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک ہے آپ 100% اٹانومی دیں گے, پھر بھی اگر آپ پریشر سسٹین نہیں کر سکتے, پریشر نہیں کر سکتے, آپ کو وہ جاب کرنی نہیں چاہیے, چھوڑ دینی چاہیے. کیوں ادارے تباہ کرنے لگیں؟ پریشر لے سکتے ہیں تو پھر سٹینڈ لیں, غلط کام نہ ہونے دیں. کیا ہو جائے گا؟ نوکری سے نکال دیں گے, اللہ اور رزق دے دے گا. کھڑے ہوں اور میرٹ پہ کام کریں, کوالٹی کی طرف آئیں تو چیزیں بہتر ہوں گی. اور جو یونیورسٹیز کی ایکٹ ہیں اس کے اندر تو ان کو میں تو سمجھتا ہوں زیادہ اٹانومی, اور ہونی بھی چاہیے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ انہوں نے کریٹیوٹی, انہوں نے اگلی جنریشن تیار کرنی, تو ان کو کھلا ہاتھ کام کرنے کے لیے دینا چاہیے. لیکن سیم ٹائم اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے. کے پی آئیز ہونے چاہیے ہر ایک کے, اور اس کے بعد ہر ایک کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اور جو بلنڈر کرتے ہیں, تباہ کر جاتے ہیں اداروں کو, ان کو معاف نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں مشکل ہے ان چیزوں کا کرنا. تو اٹانومی دینا مسئلہ نہیں ہے,
کوالٹی امپروو کرنا مسئلہ ہے، گورننس کو امپروو کرنا مسئلہ ہے، اور جو فوکس ہے ایجوکیشن کی طرف اس طرف دینے کی ضرورت ہے بجائے باقی چیزوں کی طرف۔ سر ابھی آپ نے گفتگو میں کرتے ہوئے یہ بات کی کہ آج ہماری طرف جو ہے یہ رٹا سسٹم پہلے چلتا تھا، ابھی موسٹلی چینج بھی ہو گیا ہے، لیکن چینج آ رہی ہے، آ رہا ہے، لیکن جو پہلے تھا اس سے کافی چینج بہتر ہے۔ ہاں جی، تو آج کل جیسے کہ آپ جانتے ہیں ٹیکنالوجی کا دور ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ چکا ہے، تو موسٹلی جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، بظاہر میں خود بھی چیٹ جی پی ٹی ہم بہت استعمال کرتے ہیں، کرنی چاہیے، تو اس حوالے سے آپ کیا رائے دیں گے؟ بالکل کرنی چاہیے۔ دیکھیں کوئی بھی ٹیکنالوجی آتی ہے اس کے فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہیں۔ شاید جی ٹی پی جو ہے وہ مجھے ایک دفعہ جب شروع میں آئی تو مجھے لوگوں نے بڑا کچھ میسج آنے شروع، ان کو پی ٹی اے سے کے ساتھ مل کے، ٹیلی کام اتھارٹی والوں سے مل کے اس کو بین کر دینا چاہیے۔ میں نے کہا کیوں؟ یہ تو فائدے کی چیز ہے، اس کے لیے پازیٹیو، اس کے لیے پالیسی بنانے کی ضرورت ہے، اس کو پازیٹیو تھنکنگ کی طرف لے کے۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ جن لوگوں، جو آپ کو ہی پتہ ہے کہ اے آئی بیسڈ جو یہ ٹیکنالوجی ہے، اس کے اندر پیچھے کام کون کر رہا ہے؟ وہ لوگ کام کر رہے ہیں جو اپنا نیریٹو بلڈ کرتے ہیں۔ آپ جا کے دیکھیں، ڈالیں تو صحیح نا، پاکستان کے بارے میں، اسرائیل کے بارے میں، اپنا فلسطین کے بارے میں، لبنان کے بارے میں، کشمیر کے ایشو کو ڈالیں، پاکستان بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے اس پہ ڈالیں، آپ کو بڑے عجیب سے جو ہے اس کا جواب ملے گا، اس لیے کہ اس کے پیچھے مائنڈ کوئی اور بیٹھے ہوں۔ ہمارے ریسرچر سائنٹسٹ کو آگے بڑھ کے اپنا بھی نیریٹو بلڈ کرنا چاہیے، اور چیٹ جی پی کے اندر اپنا، ہم کوشش کر رہے ہیں پاکستان میں اپنا یہ لے کے آئیں، اس کے لیے کچھ تھوڑے سے ہرڈل ہیں، کچھ اکوپمنٹ وغیرہ کے لیے لینے میں مسئلہ آ رہا ہے، وہ جیسے ہی آتا تو ہم اپنی لانچ کریں، اردو میں بھی ہوگا، انگلش میں بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اور ہم چاہیں گے، اور ہم نے آج سے چند سال پہلے پلاننگ کمیشن نے اس وقت احسن صاحب نے ایک بڑے اچھے انیشیٹو شروع کیے، ایک انیشیٹو یہ تھا سینٹر آف ایکسیلنس اے آئی نس میں بنایا ہوا ہے، اسی طرح بہت سے سینٹر مختلف ایمرجنگ ٹیکنالوجی کے مختلف یونیورسٹی بنائے ہوئے ہیں، بنائے اسی لیے تھے کہ یہ وہ نیکسس پیدا کریں، یہ اپنے ہیومن ریسورس ڈیولپ کریں، اور پھر اس سے بیس بنا کے ہم اس ٹیکنالوجی کے اندر اپنا نام بنائیں، وہ بن سکتا ہے۔ اور پھر جب یہ لوگ ہمارے جو اس فیلڈ میں اب پی ایچ ڈی کر گئے ہیں یا سینئر لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ اب اپلیکیشن کی طرف آ کے وہ نیریٹو اب ڈالیں، جو تاکہ ہماری یوز جو کنفیوز رہتی ہے کہ یہ چیٹ جی پی تو کچھ اور بتا رہا ہے، موبائل تو کچھ اور بتا رہا ہے، کیونکہ یہ تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ہر چیز کے دو سائڈ ہیں، اچھا بھی برا بھی۔ جس طرح یہ موبائل جو ہے بہت بلیسنگ ہے، آپ کو دیکھو دنیا جہاں سے کنیکٹڈ ہو، 2 منٹ کے لیے وائی فائی بند ہوتا ہے تو مصیبت پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہو کوئی چیز مس ہوگی، پہلے آپ 4 چیزیں اٹھاتے تھے، کیمرہ بھی اٹھاتے تھے، گھڑی بھی باندھتے تھے، ڈائریاں بھی اٹھاتے تھے، آج آپ ایک موبائل لیں، کوئی چیز کی ضرورت نہیں آپ کو، اور دنیا جہاں سے کنیکٹڈ ہے، آپ بہت فائدے ہیں۔ لیکن سیم ٹائم میں اس کو دجالی فتنہ بھی کہتا ہوں کہ وہ اس میں وہ لوگ جو پاکستان کے شاید ویلفیئر وہ نہیں ہیں، پاکستان کی ویلفیئر نہیں چاہتے، پاکستان کی یوتھ کو کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے بچے، ینگ جنریشن کنفیوز ہوئی ہے کہ یہ کس کا سنیں، ماں باپ کا سنیں، یہ جو یہ ہماری مشین کہہ رہی ہے اس کا سنیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اکیڈیمیا ریسرچر کو اپنا کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنا چاہیے، اور بچوں کو ریالٹی بتانا چاہیے، اپنی بیسز بتانی چاہیے، ہمارا ریلیجن کے بارے میں، وائی وی آر شائے، اپنی بنیاد کے بارے میں، پاکستان کس طرح بنا، کس طرح سیکریفائز ہوا، کیا کیا لوگوں نے قربانیاں دی، کیا وجہ تھی پاکستان کیوں بنا، کشمیر کا کیا ایشو ہے، اس کی بنیاد کیا ہے اور کیوں مسائل ہیں، فلسطین کے کیا ایشو ہیں، کیوں مسائل میں کیوں پٹتے جا رہے ہیں مسلمان، تو ان کو اپنا نیریٹو بلڈ کرنا چاہیے، تاکہ ہماری یوتھ، ان کا قصور نہیں ہے، قصور تو ہمارا ہے، بچوں کا کیا قصور، بچوں نے جو سپیس آپ نے ان کو انگیج کرنا تھا، ہمارے ٹیچرز نے، پیرنٹس نے، سوسائٹی نے، ہم نے نہیں کیا، تو پھر وہ خالی جگہ کسی اور نے لے لی ہے، تو اب ہم کیوں پریشان؟ تو ہمیں اس سے زیادہ سپیڈ سے اپنا کام کر کے ان ٹیکنالوجیز کے اوپر اپنی ایکسپرٹیز پیدا کرنی پڑے گی، اپنی نیریٹو بلڈ کرنا پڑے گا، تاکہ ہم ایک بیلنس پکچر رکھیں اپنی ینگ بچوں کی طرح کہ یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے، ڈیسیژن میکنگ از یور رائٹ۔ سر ٹائم آپ کو بہت لے گیا ہوں، میرا آخری سوال یہ کہ ایچ ای سی اس وقت کسی نئی پالیسی پر غور کر رہا ہے جس سے ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو مزید خود مختاری مل سکے؟ یہ میں اس کا جواب پہلے دے چکا ہوں آپ کو، خود مختاری کے، کہ پالیسی کہ ہم لوگ ان کے ایچ ای سی کی جانب سے کوئی نوٹیفیکیشن ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم لوگ اس سے اب آگے نہیں جا سکتے، کیونکہ ایسا نہیں ہے، نہیں، پتہ ہے کیا ہے ایشو؟ یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک میرے سمجھ دار بندہ سوچتا ہے کہ کوئی مجھے پوچھے نا،
جب گورنمنٹ کو دیکھو نا کسی نے تو جواب دینا ہے. پیرنٹس اپنی مزدوریاں کر کے اپنی پراپرٹی بیچ کے اپنے بچوں کو اداروں میں پڑھاتے ہیں اور اینڈ پہ ان کو پتہ لگے کہ پڑھائی کچھ نہیں اس نے اور ڈگری جعلی نکل آ گئی, تو قصور پھر کس کا ہے؟ اسٹیٹ کو پتہ ہونا چاہیے, ہمارے جیسے اداروں ریگولیٹرز کو پتہ ہونا چاہیے. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم تو پالیسیاں دیتے ہیں اور پالیسی ایچ ای سی تو نہیں بناتی. پالیسی ہم مل کے اپنے اسٹیک ہولڈر سے بیسٹ پریکٹسز لے کے بنا کے دیتے ہیں, پھر یونیورسٹیوں کو دیتے ہیں, ان کا انپٹ لیتے ہیں, پھر ان کو اپروول کے لیے بھیجتے ہیں. ان سے جب ایگری ہو جاتا ہے پھر ہم وائس چانسلر فورم کرتے ہیں پرائیویٹ پبلک یونیورسٹی کا, اس میں پریزنٹ کرتے ہیں. جب وہ ایگری کر لیتے ہیں پھر کمیشن میں لا کے اپروو کر کے ایک پالیسی بنا کے واپس بھیجتے ہیں کہ آپ ان کو اڈاپٹ کرو. تو کوئی قانون قاعدہ تو ماننا ہے نا. اب آپ کہیں جی سگنل ہم نے نہیں ماننے, ہمیں روک لیتا ہے. دیکھو میں خود آ رہا تھا تو ابھی رش تھا ادھر چوک میں, مجھے آدھا گھنٹہ کھڑا رہنا پڑا. کیا کھڑا رہنا پڑا؟ اب سسٹم ہے, میں کیسے کہہ سکتا ہوں جی کیونکہ میں چیئرمین ہوں اور ہٹاؤ صاحب کچھ سب سے پہلے میں نکلوں گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں دیکھا نمازیں 5 دی ہیں, اس کے پیچھے اور بھی لگنے میں ایک میں چیز سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سسٹم بنا دیا کہ آپ کس طرح روٹین اپنی ٹھیک کریں. اس کہتے ہیں نا یہ میں آؤں گا تو زور کے بعد ملوں گا, میں یہ کروں گا تو میں عشاء کے بعد یہ کروں گا. تو آپ کو ایک سسٹم کے اندر ڈال دیا گیا کہ آپ نے اپنے آپ کو اس طرح ڈسپلن کرنا. تو پھر اس میں حرج کیا ہے؟ آزادی اچھی چیز ہے, آزادی کے ساتھ پھر اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بھی تیار آنا چاہیے. بہت شکریہ جی. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے پروگرام دی پبلک اسفیئر ود محمد عمیر. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر مختار احمد صاحب جو کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین ہیں. ونس اگین سر تھینک یو فار یور ٹائم. انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ انفارمیشن شیئر کی اور ایسی انفارمیشن تھی جو کہ ہر پاکستانی کو جاننے کا حق تھا. مزید اس طرح کے پروگرامز اور انفارمیشنز کے لیے جڑے رہیے ASFE ورلڈ TV کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ عمیر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.